عبادت خدا روح کی حیات و بقا کا ذریعہ ہے۔ عبادت اور عقائد پر پابندی کسی بھی معاشرے کو بے روح کر دینے کا سبب بن جاتی ہے۔ آل خلیفہ حکمرانوں کا نماز جمعہ پر مسلسل پابندی لگانا مسلمانوں کی روحیات پر حملہ کرنا ہے۔ يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون۔ اے ایمان والو، جب جمعے کے دن نماز کے لیے آذان دی جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف تیزی سے چل پڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو۔ نماز دین کا ستون ہے اور دین اسلام میں نماز کی ادائیگی اطاعت الہی اور بندگی کی پہلی سیڑھی ہے۔ نماز جمعہ کو اجتماعی عبادات اور بندگی خدا کی روح قرار دیا گیا ہے، اور حدیث مبارکہ میں آیا ہے کہ جو شخص لگاتار 3 جمعے ترک کرے اللہ اس کے دل پر غفلت کی مہر لگا دیتا ہے۔ اس عبادت کو بغیر وجہ کے ترک کرنا مطلب اللہ سبحانہ وتعالی کی حکم عدولی کرنا ہے، اور وہ عبادت کہ جس کی تاکید اللہ نے کی اور اس پر عمل خاتم المرسلین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کر کے بتایا کہ یہ وہ عمل ہے جو اللہ سے قریب ہونے کا وسیلہ ہے۔ کیا دین کے عبادتی فرائض کو ادا کرنے سے روکنے کا مطلب اللہ کے حکم کے خلاف کھڑے ہونا نہیں ہے؟ اور جو حکم بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم کے خلاف ہو اور اس کی اطاعت سے روکنے کا سبب بنے، وہ دنیا اور آخرت میں زوال اور تباہ و برباد ہو جانے کا سبب نہیں ہے؟ بحرین میں پچھلے 37 ہفتوں سے دراز شہر میں نماز جمعہ پر پابندی ہے، اور انتہائی جبر و تشدد کے ساتھ ایک واجب فریضے کی ادائیگی کی ہر کوشش طاقت کے بل بوتے پر ناکام بنا رہے ہیں۔ بحرینی عوام اپنے گھروں سے ہر جمعے نماز کی ادائیگی کے لیے نکلتے تو ہیں، پر انہیں مساجد تک پہنچنے سے پہلے ہی گرفتار کر کے سلاخوں کی زینت بنا دیا جاتا ہے۔ ہر دور میں اسلام کو دشمنوں سے نبرد آزما ہونا پڑا ہے، لیکن جو خود کو مسلمان کہتے ہیں اور مسلمان ملک کے حاکم ہوں، اگر وہی حکم خداوندی کے نفاذ کی بجائے اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی کرتے ہوئے عبادت سے ہی روکنے لگیں تو انجام اور عاقبت کیا ہوگی؟ ذرا سوچیں۔ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد